बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। आज शब शहादत दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अपने वक्त के इमाम के हजूर और आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात के हजूर शहज़ादी कौनैन की ताज़ियत पेश करती हूँ शहादत की। आज मकाम में जनाब फ़ातिमा ज़हरा को बयान करना है। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी अपने कराची की मोमिनात का कि जिन्होंने कल के लाइव सेशन के बाद बहुत सारे मैसेजेस किए और बहुत सराहा और कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा है सुनकर। वो एकदम रैंडमली जो है वो मैं लाइव सेशन मैंने किया था, तो लेकिन उसके बावजूद हौसला अफजाई की तमाम मुमनात ने और ये फरमाइश और ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं इसी तरह उनको लाइव प्रोग्राम करूं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़जीलत को, मसाइब को बयान करूं जो जो मखसूस आयाम आते हैं उनमें, और वो सुनना चाह रही हैं और सबकी ख्वाहिश है ये कि मैं इस तरह से बयान करूं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस ज़िक्र के ज़रिए से मुझे मोमिनात ने याद रखा कि जिन जिन के घरों में मैं मजलिसें पढ़ा करती थी और वो मुझे याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। तो ये तौफ़ीक़ परवरदिगार आलम है और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम है मुझ पर। तो बस इसीलिए आज शब शहादत है, तो मोमिनात की खिदमत में शहज़ादी कौनैन के मकाम और मर्तबे को पेश करूँगी कि ये वो हस्ती है कि जिसकी मंजिलत को और मार्फत को दर्क करना हम आम इंसानों के बस में नहीं है। कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हमारी जद्दा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारफत को दर्क किया, उसने शब कदर को दर्क कर लिया। और अहले बैत अताहर और पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम अपनी दुख्तर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत व मकाम को बयान करते हैं, हत्ता कि ख़ुद परवरदिगार आलम सनाए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कर रहा है और उनके मकाम और मंजिलत को बयान कर रहा है कि इस तरह के इन्नल्लाह यग़ज़िबु बेग़ज़बिहा व मर्ज़िय लिरज़ाइहा, कि शहज़ादी कौनैन का जो गज़ब है वो परवरदिगार आलम का गज़ब है और जिसमें शहज़ादी कौनैन की रज़ा है उसमें परवरदिगार आलम की रज़ा है। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम फ़खरुद्दीन राज़ी कि जिन्होंने तफ़सीर कौसर लिखी है और जिन्हें शक्कुल इमाम कहा जाता है, कि जिन्होंने अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की शान नाजिल होने वाली जो आयात हैं और जो हदीसें बयान हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक किया है। वो भी इस बात को मानते हैं और इकरार करते हैं कि ये हदीस सही व सनद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ही मफ़हूम है हदीस का और ये मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ मकामात पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। कहीं पे फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया और जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। कहीं पर इरशाद हुआ कि जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने परवरदिगार आलम को नाराज़ किया। और ज़ाहिर सी बात है कि जिसने जो परवरदिगार आलम को नाराज़ करेगा परवरदिगार आलम उसे जहन्नुम में डाल देगा। तो मकाम में जनाब सैयदा क्या है कि उनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। मोमिनात, हम उम्मती हैं और हम जो नेक अमल करते हैं, जो भी नेक काम करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, वो क्यों करते हैं कि हम रज़ी अल्लाह हो जाए, परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए। और जितने भी सहाबाए कराम हैं वो भी जो भी नेक इबादत करते हैं, जो भी नेक अमल करते हैं, उन सब की तमाम तर कोशिशों का मरकज़ क्या होता है कि वो रज़ी अल्लाह हो जाएं। यानी आम उम्मती और सहाबाए कराम का मर्तबा क्या है कि वो चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, वो रज़ी अल्लाह हो जाएं। दूसरी तरफ अंबिया कराम हैं कि जो परवरदिगार आलम ने मबूस की हैं, तो ज़ाहिर है कि परवरदिगार आलम उनसे राज़ी है, वो रज़ी अल्लाह हैं, तभी तो परवरदिगार आलम ने उन्हें नबूवत अता की है, उन्हें रिसालत अता की है। तो वो क्या कोशिश करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि
جس بھی حال میں پروردگار عالم انہیں رکھے وہ اس کی رضا میں راضی رہیں. یعنی اگر پروردگار عالم انہیں اولاد دے رہا ہے تو وہ اس پہ راضی رہیں، اور اولاد دے کر ان سے واپس لے رہا ہے تو وہ اس میں راضی رہیں. مال دے رہا ہے تو راضی، مال ان سے چھین رہا ہے تو راضی، ان کو صحت دے تو راضی اور ان سے صحت لے لے تو راضی. یعنی جس چیز میں پروردگار عالم جس حال میں انہیں رکھتا ہے وہ اس حالت میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے انبیاء کرام کا مقام. اب صحابی اور امت کا مقام کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں رضی اللہ ہو جائیں، اور انبیاء کرام چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام و منزلت کیا ہے کہ نہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ رضی اللہ ہو جائیں، نہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، بلکہ پروردگار عالم ان کی رضا میں راضی ہوتا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے. کاش کہ امت مسلمہ شہزادی کونین کے مقام اور مرتبے کو سمجھے. تاریخ کی تمام کتابوں میں تمام مکاتب فکر نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب بھی شہزادی کونین مسجد نبوی میں یا میدان جنگ میں تشریف لاتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے احترام جناب سیدہ میں، اور اپنی ابا کو بچھاتے تھے اور پھر شہزادی کونین کو وہاں پر بٹھاتے تھے. یہ تو دنیا میں دستور تھا. اب آئیے ذرا ایک روایت میدان حشر کی آپ کو سناؤں اور ایک منظر دکھاؤں، اس کو محسوس کیجیے گا اور پھر شہزادی کونین کے مقام و مرتبے کو محسوس کریے گا کہ میدان حشر ہے، تمام اہل محشر جمع ہیں، تمام انبیاء کرام جمع ہیں، اور سید الانبیاء اپنے مقام محمود پر موجود ہیں، تشریف فرما ہیں کہ ندائے قدرت آئے گی کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ دختر رسول تشریف لا رہی ہیں. جیسے ہی شہزادی کونین کی سواری آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے تو جتنے بھی انبیاء وہاں موجود ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، تمام اوصیاء کھڑے ہو جائیں گے، تمام اولیاء کھڑے ہو جائیں گے، تو کیسے مجال ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے رہیں، تمام صحابہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور جب صحابہ کھڑے ہوں گے تو تمام اہل محشر، تمام امتی کھڑے ہو جائیں گے. تو اب تصور کیجئے کہ مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیا ہے کہ جس کے احترام میں کل خدائی کھڑی ہوگی اسے کہتے ہیں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور جس کے احترام میں پوری خدائی کھڑی ہوگی. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی مظلومیت کی بات ہے کہ وہی بی بی حاکم کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی اور اپنا حق مانگتی رہی، اور اللہ جانے ان 4 گھنٹوں میں دربار میں کیا گزری ہے کہ جب بی بی گھر تشریف لائی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ جب میری ماں دربار میں گئی تھی تو بی بی کے بال سیاہ تھے، لیکن جب میری ماں دربار سے گھر آئی ہیں تو مادر گرامی کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے تھے. ہاں زاداران امام حسین، آج کیونکہ شب شہادت شہزادی کونین ہے، بی بی کا پرسہ پیش کرنا ہے مجھے اپنے امام زمانہ اجل اللہ شریف کو کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو پورا سال ہم سے پرسہ لینے آتی ہے، کبھی حسین کا، کبھی حسن کا، کبھی کسی بیٹے کا، کبھی کسی بیٹے کا. لیکن آج بی بی کی شہادت کی شب ہے، آج ہمیں پرسہ دینا ہے بی بی کے تمام بیٹوں کو، اور خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کو. کیوں امام زمانہ علیہ السلام کو؟ کہ جب بی بی کے سامنے ان کے بابا کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑوں کو پھاڑ کر زمین پر پھینکا گیا ہے نا، تو راوی کہتا ہے کہ بی بی ان ٹکڑوں کو چنتی جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور وہ تم سے میرا غصب کیا ہوا حق واپس لے گا اور اس توہین کا بدلہ لے گا. عزیزان امام حسین، جب بھی بی بی کی شہادت آتی ہے تو مولا علی کی غربت کو یاد کرنا چاہیے ہے، اور مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ خود مولا علی سے
روایت ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا کہ خود صبر بھی علی سے کہتا ہے کہ یا علی آپ اور کتنا صبر کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جو سب سے زیادہ صابر مشہور ہیں، کہ ان کی اولاد چھین لی پروردگار عالم نے، انہیں صبر کیا، ان کا مال چلا گیا انہوں نے صبر کیا، ان کی صحت چلی گئی انہوں نے صبر کیا، لیکن جب بات ان کی ناموس کی آئی ہے، جب ان کی زوجہ کی آئی ہے، تو التجا کی کہ پروردگار عالم مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، میں اور امتحان نہیں دے سکتا کہ اب بات میری ناموس کی عزت پر آ گئی ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے ایوب، ہم نے تمہارے امتحان کو ختم کر دیا اور تمہاری آزمائش کو ختم کر دیا اور تمہیں صابرین میں سے قرار دیا۔ وہ حضرت ایوب جن کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی زوجہ کے اوپر بات آئے، اس کی عزت پہ بات آئے، اور وہ علی جو اتنا احترام جناب سیدہ کرتے تھے کہ جناب کمبر سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مولا علی الٹے قدموں صحن خانہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا یا علی آپ الٹے قدموں چلتے ہوئے گھر سے کیوں باہر آ رہے ہیں؟ کہا اے کمبر، شہزادی صحن خانہ میں موجود ہیں اور علی کو گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کی سمت اپنی پشت کرے۔ میں کہوں یا علی آپ کو گوارا نہیں تھا کہ آپ شہزادی کونین کی طرف پشت کریں، اتنا احترام سیدہ تو آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کے سامنے جناب فاطمہ کو تماچے مارے گئے ہوں گے، جب آپ کے سامنے شہزادی کونین کو درے مارے گئے ہوں گے، جب آپ کے سامنے شہزادی کے اوپر جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا ہوگا۔ ہاں سرداران امام حسین کہ بی بی کے اوپر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ شہزادی کو کہنا پڑا کہ سبت علیہ علی الایام، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ روشن دن پہ پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ ہاں سرداران امام حسین، آج امام حسین کو ان کی ماں کا پرسہ دیں گے، پورے سال امام حسین کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں۔ سرداروں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی، بس مختصراً کہ بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے اور میری اس عبادت کو قبول فرمائے، ذکر کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جب تک میں اپنے گریے پہ ضبط کر سکتی ہوں میں مصائب بیان کروں گی سرداروں، کہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی ہے، علی مرتضیٰ نے غسل کفن کا انتظام کیا ہے، تو شہزادی فضہ روایت کرتی ہیں کہ جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو علی جیسا صابر چیخ چیخ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں مولا علی سے سوال کیا یا علی آپ کے اس قدر گریے کا کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی؟ تو مولا علی کہتے ہیں اے فضہ، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہے اور تمام پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور فاطمہ نے مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی۔ عزیزاروں، شہزادی کا جنازہ تیار ہوا، مولا علی نے بچوں کو آوازیں دینا شروع کی، اے زینب و کلثوم آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسن بیٹا اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسین آ کے ماں کا دیدار کر لو کہ اب اگر ماں تم سے بچھڑی تو یہ صورت تمہیں قیامت کے روز دکھائی دے گی۔ عزیزاروں، زینب و کلثوم آ گئیں، حسن آ گئے، لیکن حسین نہیں آئے۔ حسین فاطمہ کا بہت لاڈلا تھا نا۔ کہا کہ حسین آ کے ماں سے مل لو، کہا نہیں، جب تک میری ماں مجھے آواز نہیں دے گی حسین ماں کے گلے نہیں لگے گا۔ عزیزاروں، روایت میں ہے کہ فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے اور ہاتھوں کو پھیلا کے کہا اے حسین آ میرے گلے سے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ عزیزاروں، بی بی نے حسین کو پیار کیا اور میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا حسین آج فاطمہ نے تجھے جواب دیا ہے، تو وعدہ کر کہ جب عصر کا وقت ہوگا اور تیرے گردن پہ خنجر چل رہا ہوگا تیری ماں فاطمہ تجھے آواز دے گی۔ حسین وعدہ کر کہ تو فاطمہ کو جواب دے گا۔ ہاں سردار امام حسین آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی ہوں کہ بی بی
کی شہادت کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیا. مولا آپ کا سننا اور دیکھنا بھی قبول فرمائے. اور وہ تمام عزادارِ امام حسین، تمام عزادارِ بی بی فاطمہ جو عزاداری میں مصروف ہیں، بی بی کا پرسہ دے رہے ہیں، جس جگہ سے جس طرح سے بھی بی بی کی خدمت کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں سب جگہ پہ، فیس بک پہ سب عزاداری کر رہے ہیں، پرسہ داری کر رہے ہیں، جو نوحہ خان نوحے پڑھ رہے ہیں، جو ذاکرین ذکر کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ میسیجز کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پوسٹیں کر رہے ہیں. یہ جو ایک ہائے زہرا بھی لکھتے ہیں نا آپ عزاداروں، بی بی سلام اللہ علیہا، اس کا اجر آپ کو روز محشر عطا کریں گی. آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور ہم سب کو روز حشر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.